الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر مسلسل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید ظفر اللہ شاذ کی خدمت ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہمارے ممتاز عالم دین محقق علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب نے تکبیر مسلسل پروگرام میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں وہ بھی شریک ہوں گے۔ اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ تکبیر مسلسل پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ سلسلہ کلام جس موضوع پر جاری ہے وہ ہے تصور امامت۔ اس حوالے سے ہم نے قرآن مجید، فرقان حمید سے، احادیث مقدسہ سے اور پھر خلفائے راشدین کے عمل سے یہ بات بیان کی کہ خلیفہ اور خلافت یہ حق ہے مہاجرین اور انصار کا کہ وہ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ اس سلسلہ میں ہمارے دوستوں نے بہت کالز کی اور بہت کوشش کی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ امامت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب اور میں طالب علم ہم نے یہی گزارش کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت بتائیے کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، نبوت پر ایمان لانا ہے، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بتائیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ امامت پر اسی طرح ایمان لانا جس طرح نبوت پر ایمان لانا ہے، تو کوئی ایک آیت بتائیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور تکبیر ٹی وی کے ناظرین کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مخالفین پورے قرآن مجید 30 پاروں سے کوئی ایک آیت بھی بیان نہیں کر سکے جس سے ان کا عقیدہ امامت ثابت ہو۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمیں یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے عقیدے پر بحث کریں۔ ہمیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں ان موضوعات پہ ہم نے گفتگو کرنا ضروری سمجھا، اس کی بنیاد اور اس کی علت یہ ہے کہ کچھ چینلز عقیدہ امامت کو لے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں۔ دیکھیے جی، اہل السنہ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے۔ یہ اتنا بڑا بہتان اور اتنا بڑا الزام ہے، اللہ کی پناہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو سنی اور ذکر مولا کائنات، ذکر اہل بیت اطہار نہ کرتا ہو نہ سنتا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
اس لیے کہ خود آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت کا ادب اور تعلیم دو، قرآن مجید کی تلاوت سے محبت اور شغف پیدا کرو۔ الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت، حسنین کریمین کی محبت اہل سنت والجماعت کی گھٹی میں ہے۔ پھر ہم نے نہج البلاغہ سے خط نمبر 6 جو مولا کائنات نے حضرت معاویہ کو بھیجا، اس خط کی عبارت واضح طور پر بتاتی ہے کہ امام، لیڈر، خلیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کے اوپر منتخب نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلامی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ امام اور خلیفہ صاحب الرائے وہ مل بیٹھتے ہیں اور اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم نے مولا کائنات کا جو خط ہے وہ پڑھ کر سنایا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میں ناظرین کرام کی توجہ کے لیے وہ خط ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا موقف مولا کائنات کے اصول اور ضابطے جو آپ نے ارشاد فرمائے اس کے مطابق ہیں۔ تو آج کی گفتگو مولا کائنات کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خط سے کرتے ہیں، اور ترجمہ بھی جناب مفتی جعفر حسین صاحب نے جو بیان کیا میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے آغاز مکتوب نمبر 6 سے کرتے ہیں، اور یہ نہج البلاغہ جو ہے وہ ہمارے شیعہ حضرات ہی نے پرنٹ کی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے نہج البلاغہ ہے، اور ترجمہ جو ہے حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کا، امامیہ کتب خانہ مغل حویلی، اور اندرور موچی دروازہ لاہور سے، اور یہ مکتوب نمبر 6 ہے۔ اب اصول جو ہے خلیفہ کے منتخب کرنے کا، جو کہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک دوست چینل پر کہہ رہے تھے کہ ہر کسی کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور میں بھی یہی دعوت دیتا ہوں۔ کیا یہ اسلام کو سمجھنا ہے، صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، اہل بیت اطہار کے فرمودات سے سمجھیے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمارے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ان آیات مقدسہ پر غور کریں گے تو آپ کے لیے بالکل واضح طور پر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ الفاظ دیکھ لیجئے، اِنَّهُ بَایَعَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَىٰ مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ۔ ترجمہ اس کا دیکھیے، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی۔ اب آپ جو میرا زور ہے اور جو میں اس سے نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، کوئی بھی صاحب عقل ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، میں اسے کھلی دعوت دے رہا ہوں، ٹیلی فون لائن کھلی ہوئی ہے۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ہے، نہج البلاغہ کا خط نمبر 6 ہے۔ اِنَّهُ بَایَعَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَىٰ مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ۔ آگے فرماتے فَلَمْ یَکُنْ لِلشَّاہِدِ أَن یختار وَلَا لِلْغَائِبِ أَن یَرُدَّ۔ آگے دیکھ لیجئے، یہ ہے وہ عبارت جو اصول فراہم کرتی ہے
کہ خلیفہ وقت کو مقرر کرنے کا اصول اور ضابطہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اصول اور ضابطہ نہ میں نے مقرر کیا، نہ قاری طیب نقشبندی صاحب نے مقرر کیا۔ یہ اصول اور ضابطہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کر رہے ہیں۔ الحق مع العلی وعلی مع الحق۔ پھر عرض کروں گا کہ زبان سے علی علی کرنا اپنی خواہشات کے مطابق اور ہے، اور زبان سے علی علی کر کے ذکر علی کرنا اور پھر مولا علی کی بات کو تسلیم کرنا، یہ الحمدللہ اہل سنت کا خاصہ ہے، اور ہم ہی وہ ہے جو مولا علی شیر خدا کی افکار کو عملی طور پر تسلیم کرتے ہیں اور اسی اصول پر ہم بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے گا، وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ الفاظ مولا علی کے ہیں۔ اب وہ جو ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ اہل سنت کو، شیعہ حضرات کو غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، آج میں بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ جو اہل سنت پر بہتان اور شیخین کریمین پر بہتان، خلفائے راشدین پر بہتان، تبرہ بازی، ان کے خلاف زبان دراز کرنا اور پھر کہنا کہ انہوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا اور آج تک ہمارے پاس صحیح دین نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، یہ اتنا بڑا بہتان ہے ناظرین کرام، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولا علی کی تعلیمات سے بھی انحراف ہے۔ مولا علی جو اصول اور ضابطہ اور جو پرنسپل بیان کر رہے ہیں، آج یہ لوگ اس کو بھی رد کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے گا، انما الشوریٰ للمہاجرین والانصار، شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ مفتی جعفر حسین صاحب ترجمہ جو کر رہے ہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ اب مہاجرین اور انصار شورائی نظام کے تحت خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ بہتان یہ لگاتے ہیں کہ جی دیکھیے جی سنیوں کے ہاں یہ اصول ہے۔ الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں جو سنیوں کے ہاں اصول ہے وہی اصول مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کے میرے پہلے کالر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی کالز بھی لی جائیں گی اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ کون میرے بھائی؟ جی میں عباس بنا اسٹاک ہوم سے نا۔ عباس صاحب ساؤتھ ہیمپٹن سے؟ نہیں، اسٹاک ہوم سویڈن سے۔ جی عباس صاحب بتائیے۔ جناب صاحب، آپ نے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خط کے بارے میں مولا علی کے، جی ہمارے شیعہ نقطہ نظر سے یہ مولا علی نے جب لکھا تھا جب ان کو خلافت ملی تھی کہ اب آپ کو کیا تکلیف ہے کہ جبکہ سارا کچھ آپ کے مطابق ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں بیعت کرتے میری؟ ٹھیک ہے۔ اور جس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب مولا علی شہید ہوئے تو ان کے پاس 3 دن تھے شہادت کے بعد، 3 دن کے بعد شہید ہوئے، تو انہوں نے جو بغیر شورا کے اپنے بیٹے امام حسن کو مطلب نا خلیفہ بنایا۔ نہیں، قطعاً نہیں بنایا میرے بھائی عباس صاحب، یہی تو غلط فہمی۔ کسی مستند کتاب میں یہ قطعاً نہیں ملتا کہ مولا علی نے سیدنا امام حسن کو خلیفہ منتخب کیا ہو، بلکہ انہوں نے کہا جناب ان کے پاس اگر وہ منتخب نہیں کرتے تو 3 دن جو ہے اس کے اندر وہ شورا کو کال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کال نہیں کی۔ اور جو ڈاکٹر تھے، جو حکیم تھے، انہوں نے جواب دے دیا کہ اب کیونکہ زہر اتنا پھیل گیا تھا کہ ان کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ نہیں میرے بھائی اور عباس، دوسرا جس طرح آپ مستند کہہ رہے ہیں خط کو، نہیں عباس صاحب پہلی بات تو آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جو ان کا آپ نے ایک پوائنٹ جو آپ سے مجھے سمجھ آیا کہ مولا علی نے امام حسن کو اپنی ظاہری شکیہ کو آپ کے نہیں سامنے لے کے آتے جی، ان کا ایک ہے خطبہ شکیہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ جو خلافت جو ہے یہ غلط طریقے سے دی گئی ہے۔ خطبہ شکیہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی ہاں جی ٹھیک ہے۔
रहे हैं फिर आप? अब इस खत को आप मान रहे हैं? اچھا نہیں، اب سوال یہ عباس صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہاں مولا علی کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہاں مولا علی کچھ اور کہہ رہے ہیں، تضاد نہ ہوا؟ آپ جو تشریح کر رہے ہیں وہ غلط انداز سے کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں. اگر یہ کہا تھا کہ جب آپ ان کو خلافت جو پہلے 2 خلیفوں 3 خلیفوں کے ساتھ ملی تھی عباس صاحب اسی طریقے سے اب ان کو مل رہی، تو اب ان کو کیا دلیل ہے کہ ان کو وہ تسلیم نہیں کریں؟ اچھا، آپ یہ جو تشریح کر رہے ہیں یہ عقلی طور پر، ابھی میں اس پر مزید گفتگو کروں گا، تو مولا علی جو غلط اصول ہے اس کی بنیاد پر بحث کر رہے ہیں کہ یہی اگر وہ غلط اصول تھا تو مولا علی کہتے کہ وہاں پر جو شورا میں جو مہاجرین اور انصار نے خلیفہ منتخب کیا تھا وہ تو اسلام کے خلاف ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور اسلام کے خلاف اصول پر میں خلیفہ کیوں بنوں؟ یہ سوال ہے میرا، اس کا جواب دیجیے. خلاف نہیں تھے، انہوں نے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ان کو پہلی 3 دفعہ نہیں ملے، ان کے خلاف انہوں نے نہیں لی. نہیں میرا سوال پھر آپ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ آپ تم جو تسلیم نہیں کرتے؟ میری گزارش ہے کہ مولا علی کسی کو آپ چوتھے جو ان کو مانتے ہیں امام حسن کو مانتے ہیں، 5ویں جو ہے. پھر میرا آپ سوال کا جواب، میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی غلط اصول پر اپنی خلافت کی بنیاد کیوں رکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ غلط تصحیح کر رہے ہیں جناب. نہیں، میں کیسے کر رہا ہوں؟ وہ تو الفاظ صاحب نے، مولا علی فرماتے ہیں انما مشورہ للمہاجرین والانصار. اسی وجہ سے لکھا تھا کہ آپ کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں جبکہ آپ کے سارے جو 3 خلیفہ جو ہیں اسی طریقے سے سیکٹ ہوئے تھے. اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاتم تکلیف کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے آپ لیکن جب اس کا جو نہیں ایسا دیکھیں نا عباس صاحب، آپ دعویٰ کرتے ہیں مولا علی کی محبت کا، جو بات مولا علی نے نہیں کی اس خط میں، آپ وہ اس میں ڈال رہے ہیں. نہیں، وہ تو تشریح اس میں یہ لکھی تھی نا کہ اچھا آپ بتائیں کہ مطلب آپ جب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے، یا پھر آپ جو ہے معاویہ کو، یا پھر آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ عباس صاحب، میرا سوال وہیں پر قائم ہے. پھر سن لیجئے، میں خط کا سوال میرا یہ ہے پوری کمیونٹی سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے ان کے رد میں یہ کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ کہ اگر اصول غلط تھا، خلافت اگر شرائی نظام سے، مہاجرین اور انصار سے نہیں ہے اور اسلام کے خلاف ہے، تو جو خلاف اصول ہو اسلام کا اس کو مولا علی کیوں بنیاد بنا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. اس پر اگر کوئی جواب کسی کے پاس ہو تو ویلکم، میں سننے کے لیے تیار ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. کون صاحب؟ سر کاشف بول رہا ہوں سر. کاشف کہاں سے؟ سر میں یو کے سے بول رہا ہوں سر. جی یو کے سے جناب، بہت اچھے. جی کاشف صاحب بتائیے. سر میرا آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ کویسچن تو نہیں ہے، تھوڑا ہٹ کے کویسچن ہے، اگر آپ مجھے جواب دے سکے تو. چلیں کر دیجئے سوال. جی سر، سنی حضرات جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. ہلو جی میں سن رہا ہوں سوال آپ کا. پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور جب دوسری رکعت آتی ہے تو اس میں الحمدللہ سے شروع کیا جاتا ہے، نہ کہ بسم اللہ پہلے پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ آپ کو کس نے کہا بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ سر میں نے خود سنی حضرات کے پیچھے نماز پڑھی ہے. پیچھے نماز پڑھی آپ نے؟ ہاں جی پڑھتے ہیں بھائی میرے، آپ کو کس نے کہا نہیں پڑھتے؟ اونچی آواز میں نہیں جب دوسری پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، دوسری جب پہلی رکعت میں بھی میرے بھائی، پہلی رکعت میں بھی کوئی امام، میری بات سن، پہلی رکعت میں بھی کوئی امام اونچی آواز میں بسم اللہ نہیں پڑھتا. امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں تثنیہ کے ثنا کے بعد جو ہے وہ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. جب دوسری رکعت ہوتی ہے تو بسم اللہ آہستہ آواز میں امام صاحب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ مغالطہ کہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے تو بسم اللہ دوسری رکعت میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. میں دوسری رکعت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف جو ہے یہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت کو ہی نماز میں کیوں کھایا جاتا ہے؟ اچھا خیر، آیت تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک سورہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور بسم اللہ شریف پڑھا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کے، آپ کو غلط فہمی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں نماز میں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین کرام، میں ابھی وہ خط کی بات کر رہا تھا، ہمارے عباس صاحب نے جو بات کہی، میں اب ان کے سوال کا جو ہے وہ اس پر میں گفتگو کرتا ہوں. اب آپ غیر جانبدار ہو کے، ہمارے وہ جو محترم میرے خیال 2-3 دن پہلے ایک پروگرام تھا، وہاں پر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ تعصب کی اینک اتار کر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. میں اس خط کو دعوت فکر کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب عباس صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مولا علی خلیفہ مقرر ہو چکے تھے
اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ مولا علی جو خلیفہ بنے وہ کس اصول پر بنے؟ اب دیکھیں نا کتنی جو ہے وہ تعصب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تنگ نظری ہے، اور جہاں سے سنا ہے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سوال تو میرا یہ ہے کہ 3 دن بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطبہ خط مولا علی نے 3 دن بعد لکھا، چلے مانا، لیکن مولا علی جو خلیفہ بن رہے ہیں وہ اصول کیا تھا؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خلافت جو ہے، امامت جو ہے، یہ منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو مولا علی یہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے تو خلیفہ اللہ نے بنایا ہے، تم میری بیعت کرو نہ کرو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر مولا علی جو اصول بیان کر رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنا ہوں، میں امام بنا ہوں، اور جو خلافت اور امامت کا حق ہے وہ کن کو حاصل ہے؟ پھر سن لیجئے، اور اس خط پہ اگر کوئی میرا بھائی کوئی محترم تبصرہ کرنا چاہے، ویلکم، اور عقل و شعور کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ، اور اس وقت پوری دنیا سن رہی ہے، اس خط میں وہ اصول مولا علی نے بیان کر دیا ہے۔ اور ہمارے لیے آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حجت ہے تو اہل تشیع کے لیے ہے۔ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جو ڈال دی گئیں، داخل کر دی گئی، لیکن آپ کے ہاں تو اس کا ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے ہاں مسلمہ ہے، اور آپ اس کو تسلیم کر دیں۔ تو آئیے پھر سنیے، یہ الفاظ دیکھ لیجئے، مولا علی کے الفاظ ہیں، ان کی تحریر ہے، وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اب ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب کا، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ تو مولا علی کو یہ کہنا چاہیے تھا آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے خیال کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق، کہ یہ مہاجرین و انصار کون ہوتے ہیں جو خلیفہ مقرر کرنے والے؟ کیونکہ آپ تو برسنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیا گیا، ان کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کر لی۔ اب یہاں وہی اصول جو سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بناتے ہوئے قائم کیا گیا تھا، اسی اصول، بلکہ تینوں کے بارے میں یہ دیکھ لیجیے۔ اب آپ کے وہ تمام سوالات جو ہیں اس خط نے رد کر دی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت اور انداز میں، عمر کی خلافت اور انداز میں، اور عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت اور انداز میں، لیکن مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دیکھ لیجیے، انہو بایانی القوم الذین بایعوا ابو بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علی۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہی اصول جو ابو بکر صدیق کے لیے تھا، جو عمر فاروق کے لیے تھا، وہی اصول جو عثمان غنی کے لیے تھا، وہی اصول مولا علی فرما رہے ہیں میرے لیے بھی ہے۔ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، اگر وہ مجتمع ہو جائیں، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں، یہ آپ ہی کا ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا، اگر کسی پر ایکا کر لیں یعنی مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور کیا ہے؟ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اسے خلیفہ سمجھ لیں، اس کو خلیفہ کا نام دے دیں۔ وہاں الفاظ امام ہے، اور آپ نے یہاں پر امام کا معنی جو ہے وہ خلیفہ کیا، اسے خلیفہ سمجھ لیں۔ کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِدًا، تو اسی پر اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یہ نوٹ فرمائیے گا، پہلے سیدنا صدیق اکبر کا نام، سیدنا عمر فاروق کا نام، سیدنا عثمان غنی کا نام، اور سیدنا مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ جس پر مہاجرین اور انصار مجتمع ہو جائیں، خلیفہ بنا دیں، اسی میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب سوال میرا یہ ہے، پوری اس وقت ملت اسلامیہ سن رہی ہے، اس خط کی روشنی میں جو اصول مولا علی فراہم کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی اصول ہے جو اہل سنت والجماعت بیان کر رہی ہے۔ اب جو ہمارے دوست منصوص من اللہ کی بات کر رہے ہیں، یا تو اس خط کو رد کریں، مولا علی کے اس قول کا انکار کریں، یہ قول تو بالکل واضح